السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں میرے یوٹیوب فیملی ممبر؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ ہسپتال اور اپنے گھروں میں بیمار ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے تورات کی تاریخ اور نظریات میں تلاطم اور تصادم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی دستور عمل کی طور پر ہدایتیں دی گئیں، مگر ان کی حیثیت کتابچوں کی تھی۔ لیکن اب تمدن آگے بڑھ چکا تھا کہ اجتماعی اور انفرادی زندگی کے ہر میدان میں اس کی شاخیں پھیل گئی تھیں۔ اب ایسے دستور عمل کی ضرورت تھی جو روحانی ترقی کا ضامن ہو، تو دنیاوی زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے بھی وہ رہنما ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ کتاب نازل کی گئی جس کو توریت یا بائبل کا عہد قدیم کہا جاتا ہے، اور بنو اسرائیل کو ہدایت دی گئی کہ اسے پر پورے استقلال اور مضبوطی سے عمل کریں۔ اس میں ان کا دنیاوی مفاد بھی ہے اور دینی فلاح بھی۔ بنو اسرائیل ایک عرصہ تک اس پر عمل کرتے رہے تو وہ دینی لحاظ سے بھی دنیا کی تمام قوموں میں سب سے افضل اور بہتر رہے، اور دنیاوی لحاظ سے بھی یہاں تک ترقی کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے فرما روا ان میں ہوئے جو نبی بھی تھے اور بہت کامیاب حکمران بھی۔ ان کا یہ دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 900 برس پہلے تھا، مگر پھر بنی اسرائیل میں حرص، طمع، خود غرضی، مکر و فریب جیسے امراض بڑھے، مظالم کی کثرت ہوئی تو ان پر ایک تباہی آئی۔ کلدانی بادشاہ بخت نصر تاجدار بابل نے حملہ کر کے ان کے ملک شام کو تباہ کر دیا، ہیکل سلیمانی کو شہید کیا، شہر میں آگ لگا دی، گھروں میں گھس گھس کر جان مال ناموس سب کو برباد کیا، توریت کے نسخے بھی جلا ڈالے۔ اسرائیل خالی ہاتھ رہ گئے تو اس زمانہ کے نبی حضرت عزیز عزرا نے اپنی یاد سے توریت کو دوبارہ مرتب کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 600 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ اس تباہی کے بعد بنو اسرائیل جو اب یہود کے نام سے مشہور ہو گئے تھے، کچھ سنبھلے، مگر کچھ عرصہ بعد ہی ان میں وہ خرابیاں پھر لوٹ آئیں۔ ان کے علماء اور مفتی صاحبان بھی عوام کے رنگ میں رنگ گئے، یہاں تک کہ توریت کے احکام میں بھی اپنی اعزاز کے موجب تبدیلی کر دی۔ دلوں کی سختی یہاں تک بڑھی کہ سمجھانے والوں کو بھی وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ جو نبی آتے رہے ان کو ستاتے رہے، یہاں تک کہ بعض کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطن مریم سے پیدا کیا۔ ان کا مقصد بنو اسرائیل کی اصلاح تھا۔ ان پر انجیل نازل ہوئی جو گویا توریت کا تکملہ تھی، جس میں کچھ احکام نئے تھے، باقی پوری انجیل توریت کی وضاحت اور اس کی اصل احکام کی تصدیق و تائید تھی، اور ان خرابیوں کی اصلاح تھی جو کہ یہود و جزو مذہب اور قومی خصلتیں بنا چکے تھے۔ مگر یہود نے کوئی اثر نہیں لیا، بلکہ اپنی قوموں کی خصلتوں کی وجہ سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ ہو گئے اور بغاوت کا الزام لگا کر ایک رومی عدالت سے ان کے لیے سولی کا حکم دلوا دیا۔ عدالت کا فیصلہ جاری کیا گیا، سولی دی گئی، لیکن سولی پر چڑھا کون؟ یہودی پوری سینہ زوری سے یہی کہتے رہے کہ ہم نے حضرت مسیح بن مریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروا دیا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ آیات قرآنی کی روشنی میں مسلمانوں کا یقین یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، اور صبح کی جھٹ پٹے میں سولی دینے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں ایک یہودی کو سولی پر چڑھا دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بہت تھوڑے تھے، انہیں کے ذریعے ان کے دین کی اشاعت ہوئی، مگر یہودیوں میں جو بری خصلتیں پیدا ہو گئی تھیں ان میں کمی نہیں آئی، وہ دن بدن بڑھتی رہی۔ توریت نے صرف خدا اور آخرت کے بارے میں عقائد کی تلقین نہیں کی تھی، بلکہ دنیا کے معاشی، اقتصادی اور سیاسی زندگی کے متعلق بھی ضابطے بنائے تھے اور نظریات کی تلقین کی تھی۔ پھر بنو اسرائیل کی حکومتیں قائم ہوئیں اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے حکمران ہوئے تو ان نظریات پر بھی عمل ہوا، اور ان کی شہرت یہاں تک ہوئی کہ تمدن دنیا کے لیے بحث و نظر اور تحقیق و تفتیش کا موضوع بن گئے۔
دوسری طرف فلسفہ بھی انسانی دماغوں پر حاوی ہوتا رہا۔ جس طرح داؤد اور سلیمان علیہ السلام بنو اسرائیل میں عظیم الشان فرما روا تھے، دوسری قوموں اور ملکوں میں بھی بڑے بڑے بادشاہ اور راجا ہوئے، انہوں نے دستور اور قانون بنائے۔ ان میں سے روم کے قانون نے ہماگیر شہرت حاصل کی۔ برہمنوں کا فلسفہ ہندوستان میں پہلے سے موجود تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 400-500 سال پہلے بدھ اور مہاجر جیسے رہنما ہندوستان میں ہوئے، جنہوں نے سیاسی اقتدار کے ساتھ اپنی قوم کو قانون اور فلسفہ بھی دیا۔ اس طرح تو یہ ہوا کہ انسان کی ذہنی اور فکری صلاحیت نقطہ عروج پر پہنچ گئی، مگر خرابی یہ تھی کہ ان کے تمام فلسفوں اور قانونوں کا مدار صرف عقل اور قیاس پر تھا۔ عقلی دلائل اور قیاسی نتائج دماغوں کو متاثر تو کر سکتے تھے، مگر دلوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ فلسفے ایک دوسرے سے مختلف اور متصادم بھی ہوں تو بے اطمینانی اور اضطراب اور بڑھ جاتا ہے، اور ایک طالب حق حیران اور سرگردان ہو جاتا ہے کہ حق کس کو سمجھے، یا پھر اپنی عقل کی پرستش شروع کر دے کہ جو اچھا معلوم ہو وہ اختیار کرے۔ ان مختلف فلسفوں کا اثر بنو اسرائیل پر بھی ہوا۔ توریت کے ماننے والے پہلے ہی توریت کی تعلیم کو اپنی اعزاز کے قالب میں ڈال چکے تھے۔ کچھ عرصہ بعد انجیل کے ماننے والوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا، یہاں تک کہ توحید کی سیدھی تعلیم کو تسلیط کے تاروں میں الجھا دیا۔ بہت بڑی مصیبت یہ تھی کہ ہر ایک نے اپنا اپنا دائرہ الگ بنا لیا تھا۔ وہ دائرہ ہی عظمت اور تقدس کا مستحق تھا۔ عمل خواہ کچھ بھی ہو، عقیدہ خواہ کتنا ہی غلط ہو، لیکن جو اس دائرے میں ہے وہ فرزند خدا ہے، پاکی اور بلندی اس کا حصہ ہے۔ جو اس دائرے سے باہر ہے وہ ناپاک ہے، پست اور ذلیل ہے۔ علم کا دریا جس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کو بھی انہی دائروں کی چھلکیوں اور تالابوں میں بند کر دیا تھا۔ اس وقت دنیائے انسانیت حیرت زدہ تھی۔ انسان اپنی مقصد فراموش کر چکا تھا۔ کوئی اپنی پیشانی ذلیل سے ذلیل چیز کے سامنے رگڑتا اور کوئی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا تھا۔ کہیں دوریت تھی جس پر خدا سے انکار تھا، کہیں عقل پرستی، کہیں مشتبہ تعلیم جس میں کھرے کھوٹے اور اصل بناوٹ کا پتہ چلنا مشکل تھا۔ ایک طالب حق ماہی بے آب کی طرح بے تاب پھرتا تھا، مگر اطمینان کی سیرابی اس کو میسر نہیں آ سکتی تھی۔ یہ مصیبت پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی۔ فطرت انسان کی صحیح رہنمائی کے لیے مضطرب تھی۔ وہ اپنے نور کی تمنا کر رہی تھی جس کی روشنی ایک ایک کونے کی تاریخ کو اجالا بنا دے۔ وہ ارحم الراحمین کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی کہ ایسا دستور عطا فرما جس سے نوع انسان کا ہر طبقہ فیض پا سکے اور جملہ اقوام عالم کے لیے وہ رحمت بن سکے۔